الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى صدق اللہ العظیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت سے ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ درود پاک سب سے بڑی نعمت ہے، اونچی آواز میں ذرا مل کے پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمتا للعالمین۔ صدیق پاک پر شان صداقت ناز کرتی ہے، صدیق پاک پر شان صداقت ناز کرتی ہے، ہوئے پہلے خلیفہ وہ خلافت ناز کرتی ہے، ہوئے پہلے خلیفہ وہ خلافت ناز کرتی ہے۔ نبی کے بعد ان جیسا نہیں پیدا ہوا کوئی، نبی کے بعد جیسا نہیں پیدا ہوا کوئی، فنا ہے وہ رسالت میں طریقت ناز کرتی ہے، ہوئے پہلے خلیفہ وہ خلافت ناز کرتی ہے۔ حدیث بے بہا لکھی بخاری میں بھی مسلم میں، حدیث بے بہا لکھی بخاری میں بھی مسلم میں، امام الاولیاء ٹھہرے امامت ناز کرتی ہے، امام الاولیاء ٹھہرے امامت ناز کرتی ہے، ہوئے پہلے خلیفہ وہ خلافت ناز کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اس کے پیارے محبوبہ کے دو عالم نور مجسم شفیع بنی آدم احمد مجتبیٰ حبیب کبریا جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی پاک بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد
میرے نہایت ہی واجب الاحترام عزت مآب علماء کرام اور جملہ سامعین سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی قدر، آج کی یہ محفل تاجدار صداقت افضل البشر بعد الانبیاء جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں سجائی گئی ہے۔ دعا ہے اللہ مجھے حق گوئی کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو سن سنا کے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہر صحابی کو شان عطا فرمائی ہے، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ ہستی ہیں کہ رب تعالیٰ کو محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ پیار، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنا اتنی پسند آئی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی پسند آئی کہ رب تعالیٰ نے غار میں بھی ساتھ رکھا ہے، مزار میں بھی ساتھ رکھا ہے، اتنی پسند آئی۔ جو آیا مبارکہ آپ احباب کی سماعت کے حوالے کی ہے، اللہ نے اس کے اندر سورۃ اللیل کے اندر ارشاد فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، سب سے بڑے پرہیزگار کو جہنم سے دور رکھا جائے گا عن قریب، اور الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، وہ اپنا مال دیتا ہے تاکہ پاکیزگی ملے، اور وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے کہ بدلہ دیا جائے، وہ صرف اپنا مال اس لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں پیش کرتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، وَلَا سَوْفَ يَرْضَى، یقیناً وہ راضی ہوگا۔ اب قرآن مجید برہان رشید کی یہ جو آیا مبارکہ ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی۔ واحد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ہستی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے متعدد دفعہ اور کافی آیات آپ کی شان میں نازل فرمائی، اور دوسرے مقام پہ اللہ نے ارشاد فرمایا، سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 ہے، اللہ فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تعالیٰ کی نظر میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ اتقا کا الفاظ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیا گیا، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے یہ وہ صحابی ہیں، اور آخرت میں آپ کو انعام دیا جائے گا۔ آپ نے حدیث مبارکہ سنی ہے اور علماء سے سنتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا میرے اوپر کسی نے بھی جو احسان کیا ہے میں نے اس کا بدلہ دنیا میں دے دیا ہے۔ واحد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جن کا احسان کا بدلہ میں نہیں قیامت کے دن رب ہی عطا فرمائے گا۔ یہ اسی حدیث کو پہلو لے کے میں آگے چلنا چاہتا ہوں علماء کی موجودگی میں، کہ اب مثال کے طور پر اگر بچہ سکول میں پاس ہو جائے تو اس کو انعام دیا جاتا ہے، پہلی پوزیشن حاصل کرے تو اس کو انعام دیا جاتا ہے، یونیورسٹی میں پاس ہو تو انعام دیا جاتا ہے، کالج میں پاس ہو تو انعام دیا جاتا ہے۔ اب اگر پاکستان کا کوئی نام روشن کر دے تو اس کو اسکول یا یونیورسٹی یا کالج میں انعام نہیں دیا جاتا، بلکہ وزیر اعظم ہاؤس میں بلا کر پوری دنیا کے اندر اعلان کیا جاتا ہے کہ یہ وہ بندہ ہے کہ جس نے یہ کارکردگی دکھائی ہے، پاکستان کا نام روشن کیا ہے، اس لیے اس کو پاکستان کی طرف سے اعزاز دیا جاتا ہے۔ اب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، حضور نے فرمایا قیامت کے دن تیرے احسان کا بدلہ صدیق رب ہی عطا فرمائے گا۔ کسی اور صحابی کو حضور نے نہیں کہا، واحد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے کہ جن کے بارے میں میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیرے احسان کا بدلہ اللہ قیامت کے دن دے گا۔ اب جب پاکستان کا نام روشن کرنے والا ہو تو پوری دنیا کو بتایا جاتا ہے کہ یہ وہ بندہ ہے جس نے پاکستان کا نام روشن کیا ہے۔ اب حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن سارے نبی ہوں گے، سارے نبیوں کی امتیں بھی موجود ہوں گی اور اللہ کی ذات دیکھ رہی ہوگی، اور فرمایا سارے نبی بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا جائے گا اور اعلان کیا جائے گا۔ حضور فرماتے ہیں کہا جائے گا یہ وہ
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام ہے کہ جس نے دنیا میں اپنا مال بھی حضور پر قربان کیا ہے، اپنی جان بھی حضور پر قربان کر دی ہے۔ یہ واحد حضور علیہ الصلوۃ پوری کائنات کو دکھایا جائے گا۔ کتنا بڑا انعام ہوگا کہ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ، چند بندوں کے سامنے انعام ملے تو بڑی خوشی ہوتی ہے، جب پوری کائنات ہوگی اور قیامت کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو باقی نبی ہیں نا، ان کی 2 امتیں ہوں گی، ان کا امام جو بنے گا وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے اور قربان جائیں۔ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت اس قدر کرتے تھے، اس قدر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پیار تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب ربیع الاول شریف 11 ہجری میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مرض مبارک کا اضافہ ہوا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، فرمایا ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ اب صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ابو بکر نرم دل ہے، آپ کو مصلی پر نہیں دیکھے گا تو نماز میں رونا شروع کر دے گا۔ بار بار یہ کہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، بار بار یہی کہا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصلی پر کھڑا کر کے یہ ہمیں بتا دیا ہے کہ علی کا پہلا نمبر نعرہ لگانے والوں اور دمادم مست کلندر، علی کا پہلا نمبر، یہ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی کا پہلا نمبر نہیں ہے، سب سے پہلے جو صحابہ کا امام بنا ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ سب سے پہلے جو امام بنا ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، اور صحابہ کا آپس میں پیار ہے، صحابہ ایک دوسرے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، آخری حدیث پڑھ کے اجازت چاہوں گا، آپ صحابہ کے اب کہتے ہیں کہ نہیں جی علی کا پہلا نمبر، نہ اب صحابہ نے، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے خود ہی ہمیں ترتیب بتا دی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ایک اونٹ پسند آیا، عرابی سے اونٹ خرید لیا، پیسے کہا کل آ کے لے جانا۔ اب وہ جانے لگا تو راستے میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ملے، کہا کہاں؟ کہا میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو، جو تیرے پاس اونٹ تھا کہاں ہے؟ کہا وہ حضور نے پسند کر لیا، حضور کو دے دیا۔ تو کہا پیسے؟ کہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل آ کے لے جانا۔ اب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے کہا جاؤ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، حضور کو کہو کہ اگر کل آپ نہ ملے تو پھر پیسے کس سے آ کے لوں؟ کون کس سے آ کے لوں گا پیسے؟ اب وہ واپس آیا تو اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ اگر آپ کل نہ ملے تو پیسے کس سے لوں؟ حضور نے فرمایا میرے ابو بکر سے لے لینا۔ اب واپس گیا تو آپ نے پھر فرمایا جا دوبارہ پھر جا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہو کہ اگر ابو بکر بھی نہ ملا تو پھر پیسے کس سے لوں گا؟ اب وہ پھر دوبارہ واپس آیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر میں بھی نہ ملوں، ابو بکر بھی نہ ملے تو میرے عمر سے پیسے لے لینا۔ اب وہ پہنچا، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے کہا ایک بار پھر جا، میرے کہنے پہ جا کے حضور سے پوچھ کے آ، اگر آپ بھی نہ ملیں، ابو بکر بھی نہ ملے، عمر بھی نہ ملے تو پھر پیسے کس سے لوں؟ وہ واپس آیا، حضور نے فرمایا میں بھی نہ ملوں، میرا ابو بکر بھی نہ ملے، عمر بھی نہ ملے تو میرے عثمان سے آ کے پیسے لے لینا۔ اب وہ جب پہنچا تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے کہا آخری بار تو چلا جا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھ کے آ، اگر ابو بکر بھی نہ ملے، عمر بھی نہ ملے، عثمان بھی نہ ملے تو پیسے کس سے لوں؟ اب یہ جملہ سن کر محبت سے آپ نے سبحان اللہ کہنی ہے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جب پاس آیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا یا رسول اللہ اگر آپ بھی نہ ملے، ابو بکر بھی نہ ملے، اگر عمر پاک بھی نہ ملے، عثمان پاک بھی نہ ملے تو پھر پیسے کس سے لوں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکرا کے کہا اگر میں بھی نہ ملوں، میرا ابو بکر بھی نہ ملے، میرا عمر بھی نہ ملے، میرا عثمان بھی نہ ملے، پھر اس سے پیسے لے لینا جو تمہیں بار بار میرے پاس بھیج رہا ہے۔ ذرا محبت سے کہیں سبحان اللہ، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، اہل سنت۔ فرمایا پھر اس سے پیسے لے لینا جو تجھے بار بار میرے پاس بھیج رہا ہے۔
اب ترتیب ہمیں بتا دی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے کہ سب سے پہلا جو نمبر ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، اور دوسرا نمبر سیدنا عمر فاروق کا ہے، تیسرا نمبر عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو، چوتھا نمبر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ہے۔ اور پھر قربان جائیں ہمارا تو عقیدہ یہ ہے، اہل سنت و جماعت یہی کہتے ہیں کہ سارے یار نبی دے سونے نے یار غار دیا کیا بات نے، سارے یار نبی دے سونے نے صدیق دیا کیا بات نے، کتا پیار نبی نال بڑیا نے، کتا پیار نبی نال بڑیا نے، تیرے پیار دیا کیا بات نے، سارے یار نبی دے سونے نے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اگر بیان کرتے جائیں تو میرے خیال سے رات گزر جائے گی لیکن آپ کی شان ختم نہیں ہوگی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آسمان پہ ستارے نکلے ہوئے ہیں، سیدہ اما عائشہ صدیقہ عتیقہ خفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ حضور کے پاس موجود ہیں، تو آپ نے عرض کی یا رسول اللہ آسمان کے ستاروں جتنی بھی کسی کی نیکیاں ہوں گی؟ حضور نے فرمایا میرے عمر کی آسمان کے ستاروں جتنی نیکیاں ہوں گی۔ سبحان اللہ، بے شک۔ جب یہ بات کی نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو سیدہ اما عائشہ صدیقہ فرمانے لگی یا رسول اللہ میں نے تو سوچا تھا میرے بابا جان کا نام لیں گے لیکن آپ نے عمر پاک کا نام لیا ہے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ پریشان کیوں ہوتی ہے، عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف ہیں، تیرے باپ کی نیکی غار والی ایک طرف ہے۔ فرمایا عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف ہیں اور ابو بکر کی وہ غار والی نیکی ایک طرف ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں عزیز ساتھیوں، اللہ نے قرآن کے اندر ارشاد فرما دیا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، فرمایا میرے نبی کو ایسے مانو جیسے میرے نبی کے صحابہ نے مانا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔